بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر ٹائم 5 منٹ تھا, آپ بول لیں. تھوڑا سا دیجیے گا. رولز کے مطابق, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایڈوائزری کے مطابق بولیں علی عمر خان. جی بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. دوبارہ ریکویسٹ ہے. تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں یہ تلخ بہت بند ہے مزدور کے اوقات. کس نے کہا یہ؟ میں اس علاقے سے تعلق رکھتا ہوں جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب جو کسانوں کا دیس ہے. میرے باپ دادا کسان رہے ہیں. ہاں ساتھ پڑھ لکھ گئے. دادا میرے علی گڑھ چلے گئے, وہاں سے علی گڑھ تحریک, مسلم لیگ, پاکستان کا بننا سارا. تو پولیٹکس آ گئی خاندان میں, لیکن بنائی طور پہ کسان ہے اور چھوٹے کسان ہیں, کوئی بڑے لینڈ لارڈ نہیں ہیں. جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب 12-13 سال سے یہاں بجٹس میں سپیچ کر رہا ہوں اور میری ہر بجٹ میں یہ بات ہوتی ہے کہ اپوزیشن کہتی ہے برا بجٹ ہے, حکومت اس کی ڈیفنس کرتی ہے, لیکن ایک بنیادی نقطے پہ ہم نہیں آتے اور وہ یہ ہے جس دن ہم اس نقطے پہ آ گئے یہ پاکستان وہ پاکستان بن جائے گا جس کے لیے 27 رمضان المبارک کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روح کے فیض سے یہ ملک ہمیں ملا تھا. اور وہ یہ کہ بجٹ جب ہم غیر سودی بنائیں گے, جب تک سود سے یہ ملک نکلتا نہیں ہے تب تک ہم وہ بجٹ نہیں بنا سکتے جس سے مزدور خوش ہو. وہ مزدور جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب اس کا یہ حق تو ہے نا کہ جس فیکٹری میں وہ اس سخت گرمی میں 45, 46, 47 کی ڈگری ہے اس وقت ملتان میں, اس وقت راجن پور سائٹ پہ, اس وقت فیصل آباد میں گرمی ہے, سیالکوٹ میں گرمی ہے. وہ جو پسینوں مزدور جو اس میں پسینوں میں ڈوب جاتا ہے اور جب وہ رات کو نکلتا ہے اور اپنے فیکٹری مالک کو نئے ماڈل کی مرسیڈیز بینز ایس کلاس میں پروٹوکول میں نکلتا ہوا جاتا ہوا دیکھتا ہے, اتنا تو اس کا حق ہے نا کہ آنے والی عید میں اپنے بچوں کو کم از کم نئے کپڑے تو دے سکے. بے شمار ایسے لوگ ہیں جو اس وجہ سے بازار نہیں جاتے کہ بچوں کو اگر ساتھ لے گیا تو وہ نئے جوتے مانگیں گے. بے شمار ایسے نوجوان ہیں جو اپنی ماں کی آدھی دوائی لے کے آتے ہیں کیونکہ ان کے پاس آدھی دوائی کے پیسے ہیں. میں خود اس چیز کو فیس کر کے یہ بات کر رہا ہوں. میں یہ نہیں کلیم کرتا کہ میرے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں, لیکن انسان پہ ہر طرح کا وقت آتا ہے. مجھے یاد ہے جب میرا والد موت و زندگی کی کشمکش میں تھا اور مجبوراً مجھے سرکاری ہسپتال سے پشاور میں ایک پرائیویٹ ہسپتال لے جانا پڑا کیونکہ وینٹیلیٹر کی سہولت سرکاری ہسپتال میں نہیں تھی. مجھے اس دن پتہ لگا کہ جیب میں پیسے ہونے کتنی ضروری ہیں. ہم یہاں بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں لیکن اس مزدور کا نہیں سوچتے, اس کسان کا نہیں سوچتے کہ جس کی رات کو جب اولے پڑتے ہیں اور اس کی تمباکو کی فصل تباہ ہو جاتی ہے یا اس کے کھیت کھلیان کو جب آگ لگ جاتی ہے, اس ملک میں کون سا سسٹم ہے جو کسان کو ریلیف دے, جو مزدور کو ریلیف دے. شہادتیں بھی بہت دیکھ لیں, سویلینز کی بھی دیکھ لیں, فوجیوں کی بھی دیکھ لیں, لیکن آج اگر آپ میرے سے پوچھیں یہ اس وقت پارلیمنٹ جس کے اوپر اللہ کے 100 نام ہے اور ماتھے پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے, یہ ایک مرثیہ پڑھ رہا ہے جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب. مرثیہ کس چیز کا مرثیہ؟ جمہوریت کا مرثیہ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ اگر ہماری جمہوریت زندہ ہوتی تو محترمہ بے نظیر شہید نہ ہوتی. اگر ہماری جمہوریت زندہ ہوتی تو عمران خان گولیاں کھا کے 650 دنوں سے جیل میں نہ ہوتا. اگر ہماری جمہوریت زندہ ہوتی, مجھے اچھا لگے یا برا, لیکن ہے اپنی جماعت کا لیڈر ہے نواز شریف, ملک چھوڑ کے اس کو باہر نہ بیٹھنا پڑتا. اگر یہاں جنون جمہوریت ہوتی تو یا عمران خان وزیر اعظم ہوتا جس کو ووٹ ملا ہے, یا پھر اگر انہی کی حکومت آپ نے بنانی تھی تو میاں نواز شریف آج وزیر اعظم نہیں ہے. کیا وجہ ہے کہ ہر دور میں کسی لیڈر کی ماں یا بہن کو جیل کے باہر بیٹھنا پڑتا ہے؟ میں تو جناب شاہ صاحب مجھے تو دکھ ہوتا تھا
جب میں دیکھتا تھا کہ ایک سابق وزیر اعظم کی بیٹی اپنے چھوٹے بچوں کے ساتھ ایک جیل کے باہر بیٹھی ہوتی تھی، محترمہ کی بات کر رہا ہوں، لیکن یہ تو تاریخ در تاریخ دہرائی جا رہی ہے. ہم کون سی جمہوریت کی بات کرتے ہیں؟ بطور وکیل مجھے بڑا دکھ ہوا. آج ہم نے کیا حالت کر دی اس جمہوریت کی. میرا بیٹا وکالت پڑھ رہا ہے، میں نے بھی وکالت پڑھی، اور میری خواہش ہے کہ میں انجینئرنگ کے بعد آیا ہوں. کسی کا اتنا دل کا زور نہیں ہوتا کہ انجینئرنگ کر کے وکالت پڑھے. میرا یہ تھا کہ میں قلم سے لڑائی لڑوں گا، بندوق سے نہیں. یہاں سے ایسی ترامیم ہوئی ہیں. میں تو بھٹو کے غم میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں. جب بھٹو کو پھانسی لگی، میں خود بطور وکیل اس کیس کے دوران جونیئر سپریم کورٹ آتا تھا، اپنے اس وکیل استاد کے ساتھ جو خود شہید ہو گیا، لطیف افریدی، جو ایک شہید کا کیس لڑنے ایز این امائکس آتا تھا سپریم کورٹ. اور وہاں مجھے وہ تاریخی الفاظ سننے کو ملے جب میرے ایک محترم سینئر بابر روان صاحب نے سپریم کورٹ میں اس کیس کا حوالہ دیا، جب ایک جج نے ایک سابق وزیر اعظم کو کہا کہ کیا ایک مسلمان وزیر اعظم ایسے ہوتا ہے. یہ الفاظ، تضحیک آمیز الفاظ بھٹو کو سننے پڑے، جس نے آپ کو ایٹمی قوت دی، جس نے آپ کو ختم نبوت کا قانون دیا. لیکن کیا تبدیل ہوا؟ میں تو بھٹو کی پھانسی پہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوں، لیکن میرے لیڈر کے بدن کو جو 4 گولیاں لگی ہیں، آپ اس ایوان میں تھے، کس پارلیمنٹرین نے کھڑے ہو کے عمران خان کے حق میں 2 باتیں کی ہیں کہ برا ہے جیسا بھی ہے، میرا سابق وزیر اعظم ملک کا، گولیاں اس کو لگی ہیں. میں اپنے دامن میں شہید بے نظیر کی لاش اٹھائے بیٹھا ہوں. بلاول صاحب کو یا ابھی سابق وزیر اعظم راجہ صاحب کو کیوں نہیں بات کرتے آپ؟ ہمیں وہ غم، ہمیں وہ دکھ لگتا ہے جو مجھ پہ گزرتا ہے. بابا فرید نے فرمایا، اٹھ فریدہ ستیا تیری داڑھی آیا بور، اگا نیڑے آ گیا پچھے رہ گیا دور. چڑھ فریدہ کوٹے اتھے ویکھ گھر گھر لگی اگ. چڑھ فریدہ کوٹے اتھے ویکھ گھر گھر لگی اگ. تو سمجھی میں دکھیاں ایتھے دکھی سارا جگ. لیڈر استاد ہوتا ہے جکھرانی صاحب، اور استاد روحانی باپ ہوتا ہے. واللہ میرا سینہ اور میرے جیسے کروڑوں لوگوں کا سینہ، نوجوانوں کا سینہ چیر دیا گیا جس نے اس ملک کے سابق وزیر اعظم کو یہاں سے پکڑ کے ہائی کورٹ سے لے گئے. وہ عمران خان کا کالر نہیں تھا، وہ 25 کروڑ عوام کا گریبان تھا. نقار خانے میں طوطی کی آواز. بالکل غلط ہوا، غلط کو غلط کہیں گے، وہ غلط تھا. لیکن اگر وہ غلط تھا تو 6.5 ستونے سے عمران خان کی جیل صحیح کیسے ہو گئی؟ شہیدوں کی بات ہوتی ہے. میرے اپنے علاقے میں 3-4 جنازے آئے ہیں. میں آپ کو پرسوں ترسوں کی بات بتاتا ہوں. لیفٹیننٹ دانیال شہید ہوا ہے. لیفٹیننٹ دانیال میرے علاقے میں آ کے شہید ہوا ہے. اس کی لاش آئی ہے، باڈی آئی ہے. اس کے والد جو ایک ایئر مین ہے، ایئر فورس میں کام آفیسر رینک کے نہیں ہیں، ان کے ساتھ میں بیٹھا تھا. انہوں نے وہی بات مجھے کی. میں ہمیشہ شہیدوں کے پاس جاتا ہوں جو مجھے سالوں پہلے کیپٹن جنید کے والد نے راول پنڈی کے قریب اسلام آباد میں کی. دونوں نے ایک بات کی. کیپٹن جنید جب شہید ہوئے، ان کے والد نے مجھے کہا کہ میں ایئر مین تھا. میرے زندگی کا ارمان تھا کہ میرا بیٹا آفیسر بنے اور میں اس کو وردی میں سلوٹ کروں. کہتا ہے میرا بیٹا شہید ہو گیا. یہ دوسرا میرے پاس آتا ہے، وہ اسپیشل بچہ تھا، کہتا ہے اب یہ میرا احساس ہے. اور دانیال کے والد مجھے کیا کہتے ہیں، اس کے بالکل گھر کے سامنے اس کی قبر ہے، جھنڈا پاکستان کا لگا ہوا ہے. کہتا ہے دانیال ایک خواب تھا. تو شہادتیں، قربانیاں تو ہر جگہ پہ ہیں. پھر مسئلہ کیا ہے؟ پھر مسئلہ حل کیوں نہیں ہو رہا؟ اے چاند یہاں نہ نکلا کر، یا الٹی گنگا بہتی ہے. اس دیش میں اندھے حاکم ہیں، نہ ڈرتے ہیں، نہ نادم ہیں، نہ لوگوں کے وہ خادم ہیں. یہاں پہ کاروبار بہت، اس دیش میں گردے بکتے ہیں. کچھ لوگ ہیں عالی شان بہت، اور کچھ کا مقصد روٹی ہے. اے چاند یہاں نہ نکلا کر. یہ دیش ہے اندھے لوگوں کا. لیکن ہمارا اللہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتے ہیں وَلَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ. ہم نے مایوس نہیں ہونا، ہم نے اپنی جمہوریت سے مایوس نہیں ہونا. ہم نے سٹینڈ لینا ہے، غلط کو غلط کہنا ہے، صحیح کو صحیح کہنا ہے.
ہمارا لیڈر پیغمبر نہیں ہے، پیغمبر ایک ہی ہے جو وہاں آخری جو وہاں گنبد خضرا کے نیچے وہاں موجود ہیں، باقی سب انسان ہیں۔ غلط کو غلط کہو یار، ہم سب لیڈرز ہیں، یہاں جو آتے ہیں پیچھے آپ کے بھی لاکھوں لوگ ہیں۔ آپ غلط کو غلط کہو گے تو لیڈرشپ بھی ٹریک پہ رہے گی۔ لیڈرشپ کے ساتھ مضبوط رہو، کبھی کسی کو اپنے لیڈر کو دغا نہیں دینی چاہیے، لیکن اپنے اندر عمری صفت پیدا کرو۔ سب کو پاکستانیوں کو میں کہہ رہا ہوں، جس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک صحابی کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ آپ نے 2 چادریں لی ہیں اور ہمیں تو صرف ایک ملی ہے، تو انہوں نے پھر اس کی وضاحت دی۔ جب ہم اپنے اندر سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا کلچر پیدا کریں گے، دوسرے کی طرف ایک انگلی کرتے ہو 3-4 اپنی طرف ہوتی ہیں، وہ ہم نہیں دیکھتے۔ میرے دوستو، میرے پاکستانیوں، جناب ڈپٹی سپیکر صاحب، اپنے گفتگو کے اختتام کی طرف میں آج یہی کہنا چاہتا ہوں، اگر صرف ملک چلانا ہے تو چل رہا ہے، جمہوریت کے بغیر بھی چل رہا تھا، لیکن اگر ملک کو دنیا کی سب سے بڑی طاقت بنانا ہے، جو صوفی برکت علی صاحب کا ایک پیشن گوئی تھی، جو قائد اعظم کا ایک خواب تھا، جو بات صوفی برکت صاحب کر گئے، فیصل آباد والے کہ وقت آئے گا کہ اسلام آباد کی ہاں اور نہ میں دنیا کی ہاں اور نہ کے فیصلے ہوں گے، تو 1948 میں یا 42 میں قائد اعظم محمد علی جناح لائف میگزین کو انٹرویو دیتے ہوئے کہہ چکے ہیں، ان سے پوچھا گیا مسٹر جناح ہاؤ ڈو یو پرسیو پاکستان؟ جناح صاحب said I perceive Pakistan to become the pivot of the world۔ اور اسی جناح نے یہ بھی کہا pivot of the world یعنی دنیا کی سب سے مضبوط طاقت بنے گی۔ اسی جناح نے یہ بھی کہا جمہوریت کا مرثیہ ہے، انہوں نے یہ بھی کہا، آخری 1-2 منٹ بس، میرے خیال میں وقت ختم ہو رہا ہے، انہوں نے یہ بھی کہا سٹاف کالج کو I think 14 جون 1948 کو انہوں نے کہا کہ it is we the civilians who are going to make the policies۔ الفاظ کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ آرم فورسز کو کہا سٹاف کالج میں you have to obey those policies, implement those policies, we the civilian will make the policies۔ My question to this parliament is when will that time come when the civilian leadership who are the real heirs of قائد اعظم محمد علی جناح، بیرسٹر جناح ایک قلم کے مزدور نے بنایا تھا، گھوڑے کے اوپر بیٹھ کے ایک سیاسی کارکن ایک قلم کے مزدور نے پاکستان بنایا تھا۔ پھر ہم اسکواڈرن لیڈر یوسف کے پاس بھی جاتے ہیں، ارتضیٰ بچہ جس کو ادھر گولہ لگا، کرنل حسین صاحب کے، ظہیر حسین صاحب کے بیٹے ہیں۔ جنگ کے دوران میں ان کے گھر گیا، میرے اپنے علاقے میں ایاز شہید کی لاش آئی ہے، کندھے پہ اس کی لاش رکھ کے قبر میں اتاری ہے، اور ابھی ایک اور لاش آئی ہے شہید شوکت علی کی، اس کی قبر پہ اس جگہ کھڑا تھا، یہ کسی کو نہیں پتا۔ یہ اس ہفتے میں اس کی قبر پہ جو فاتحہ پڑھ رہا تھا، ہم اپنے قائد کے ویژن پہ ہیں، یہ کام ہم لوگ کریں گے، اور اس کے لیے ضروری ہے جنگ جیتنے کے بعد ایک اچھا موقع تھا اب بھی ہے، ملک کے قوم کے لیڈر کو باہر نکالیں، عمران خان صاحب سے بات کیجئے، میاں صاحب بھی ملک میں واپس آئیں، زرداری صاحب، یہ سب لوگ، میں جب یہ بات کرتا ہوں میری جماعت میں شاید کچھ لوگ اس کو ناپسند کریں، لیکن میں سمجھتا ہوں سیاسی فورسز کو سیاسی فورسز سے بات کرنی چاہیے۔ آپ بیٹھیں اور فیصلہ کریں اس ملک کا مستقبل کیا ہے۔ کیا اس ملک کا مستقبل یہ ہے کہ 88 میں بے نظیر آئے، 90 میں اس کی حکومت IGI بنا کے توڑ دی جائے، یا اس کا مستقبل یہ ہے کہ 97 میں نواز شریف 2/3 سے آئے اور ہتھکڑی ڈال کے باہر بھیج دیا جائے، یا عمران خان آ جائے، اور وہ تب تک تو قابل قبول ہے جب تک آپ کو ایک ینگ یا ایک ماڈرن فیس لگتا ہے، لیکن جب اس کرسی پہ جناب ڈپٹی سپیکر صاحب آخری 50 سیکنڈ دے دیں، اس کرسی پہ جب عمران خان صاحب بیٹھے تھے، عالم اسلام اکٹھا تھا، اور وہاں سپیچ کرتے ہوئے عمران خان نے یہ کہا امت مسلمہ کو، جس طرح آج ایران پہ حملہ ہو چکا ہے، امت مسلمہ کو سڑ لینا چاہیے، وہ اسے کو بلانا چاہیے۔ عمران خان نے وہاں کھڑے ہو کے کہا آؤ اسلامک بلاک بناتے ہیں، امت مسلمہ کو کہا 16 منٹ اسرائیل کے خلاف اپنی بات، اور ہندوستان کے خلاف فلسطینیوں کے ساتھ اور کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ میں نے کہا اب نہیں چھوڑیں گے۔ جب بھٹو نے اسلامک بلاک کی بات کی، پین اسلامزم، اس کو فارغ کیا۔ جب عمران خان نے پین اسلامزم کی بات کی، اس کو فارغ کیا۔ یہی گناہ ہے اس آدمی کا، مدنی ریاست کی بات کرنا، پین اسلامزم کی بات کرنا، اور امریکہ میں جا کے کھڑے ہو کے یہ کہنا we will fight، انشاءاللہ we will fight، پاکستان پائندہ باد۔ شکریہ۔